اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے اپنی چھوت سے خبۃ الحواس بنا دیا ہو۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود کی طرح ہے اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو جسے اللہ کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو یہی لوگ اصحاب جہنم ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں کو اور گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا تو ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا راس المال تمہیں لینے کا اختیار ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے کشادگی تک مہلت اور موقع دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے انفاق کا ذکر تھا، یہاں سود کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جیسا اگر کہیں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اسی میں آگے جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہوتا ہے تو اہل کفر کی جو خصوصیات ہے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو جب مد مقابل کی چیزیں ہوتی ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے انفاق کے بعد سود کا ذکر ہے۔ انفاق کس بات کی علامت ہے؟ انفاق اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر ہمدردی ہے، آدمی کے اندر شرافت ہے، اس کے اندر اولو العزمی ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، اس کے پاس مال ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے بالمقابل
سود کس بات کی علامت ہے؟ تنگ دلی کی علامت ہے اور کنجوسی کی علامت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، ایک آدمی مجبور ہے، اسے قرض کی ضرورت پڑ گئی، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قرض تو میں دے رہا ہوں لیکن ہر مہینے 5% بڑھا کے لوں گا۔ سود یہی ہے نا کہ آپ سے کسی نے قرضہ لیا اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس کے اوپر اتنے % سود لوں گا۔ اب ہوتا ہے کہ ایک غریب بیچارہ مجبوری کی وجہ سے قرضہ لے رہا ہے، اب سود اس کے اوپر لد جاتا ہے، سود ہی دیتے دیتے اس کی جائیداد بک جاتی ہے، اصل رقم واپس ہی نہیں ہو پاتی۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا، جو مہاجن تھے وہ اس طرح سے غریبوں کا استحصال کرتے تھے، اور ہر زمانے میں اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اسلام نے سود کو بالکل حرام قرار دیا، سود کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی سود وغیرہ کے معاملات ہیں میں اپنے قدموں کے نیچے اسے ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میرے خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی سود ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں ابھی ان آیتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سود چھوڑ دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں کتنا سنگین ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اللہ اور رسول کی جنگ ہے تمہارے خلاف۔ سود ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے۔ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ اور زیادہ دولت کماتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں اور زیادہ غریب ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سودی نظام کا تسلط ہے، اور اس طرح سے سودی نظام کے بندھن میں لوگوں کو باندھ دیا گیا ہے کہ ہر آدمی اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سود کی جتنی قسمیں ہیں اسلام نے سب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انفاق کی ترغیب دی گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھاتا ہے، اور اس کے آداب بھی بتائے گئے کہ اخلاص کے ساتھ انفاق کرو، کوئی نام و نمود کا جذبہ نہ ہو، احسان مت جتاؤ۔ اور اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے کہ سود کو بالکل سے معاشرے سے ختم کر دو۔ الذین یاکلون الربا، ربا کے معنی سود ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کسی کے اوپر جنوں کا سایہ ہو جائے، شیطان کا سایہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خبط الحواس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہے، کیا بولتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اس طرح کے کچھ شریر جن ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں تو آدمی بالکل سے مجنون ہو جاتا ہے، خبط الحواس ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح سے اٹھائے جائیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان کے اوپر شیطان کا سایہ ہے اور یہ خبط الحواس ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، ہوش حواس میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اس دن عذاب سامنے آئے گا، محاسبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو مال و دولت اس لیے دیا تھا کہ غریبوں کا خون چوسو، سود در سود ان سے وصول کرو، اسی لیے تم کو ہم نے مال و دولت سے نوازا تھا، آج تم اس کا مزہ چکھو گے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طریقے سے شیطان کی چھوت سے کوئی خبط الحواس ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت دونوں برابر ہے۔ وہ دونوں برابر کیسے؟ تجارت میں تو یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ مال لے آتے ہیں، لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اعلانیہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز 10 روپے میں دوں گا میں، ہو سکتا ہے 8 روپے کی پڑی ہے آپ کو، تو آدمی محنت کرتا ہے تو کچھ نفع لے گا۔ تو وہاں تو مارکیٹ ہے اور کمپٹیشن ہے، جہاں سے سامان سستا ملے گا آدمی لے لے گا۔ تو بیع و شراء میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تجارت میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ تجارت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 8 روپے میں مال پڑا، آپ قسم کھا کے 10 روپے میں پڑا ہے، تم کو 10 ہی روپے میں دے دیتا ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ نفع لیجئے، نفع لینے کا حق ہے، لیکن نفع لینے میں بھی کوئی شرح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 5 روپے کا مال ہے تو 5 روپے نفع لے لیں، دگنا لے لیں۔ لیکن تجارت جائز چیز ہے، کاروبار جائز چیز ہے،
اور سود حرام چیز ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں کہ تجارت اور بیع و شراء اور ربا یعنی سود دونوں یکساں ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے بیع و شراء کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا، دونوں تو یکساں ہیں۔ اس سے کہا جا رہا ہے دونوں یکساں کیسے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے آپ اسے قرض دیجئے، آپ اس کے اوپر جو بھی اضافہ کریں گے وہ استحصال ہے، اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو تجارت کرنا ہو تجارت کیجئے، سامان لائیے، بیچیے، محنت کیجئے، لیکن صرف پیسہ آپ کے پاس ہے اور ایک آدمی قرض لیتا ہے تو آپ اس کے اوپر بڑھا چڑھا کے لیں گے تو یہ تو استحصال ہے، یہ تجارت تو ہے نہیں، ناجائز جو ہے اس کی ضرورت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بیع و شراء تو حلال چیز ہے اور سود حرام چیز ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو اب اللہ کی نصیحت جس کے سامنے آ گئی، اس کے سمجھ میں بات آ گئی اور وہ باز آ جائے تو پہلے جو ہوا سو ہوا، یعنی اس سے پہلے جو غلطی ہو گئی اب اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، آئندہ سے اس طرح کا کوئی کاروبار مت کیجئے۔ تو اگر نصیحت آ گئی ہے اور آدمی باز آ جائے تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس کے اندر ایمانداری ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں جہاں سے میں نے اس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا ہے ان کو لوٹاؤں، اس کی تلافی کروں، بھرپائی کروں۔ ومن عاد، لیکن پھر دوبارہ کوئی ایسا کاروبار اگر کرے گا فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ ہیں اہل جہنم جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سود لے کر کے آدمی اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہے، 600 قرضہ دیا ہے 700 وصول کر رہا ہے، اور صدقہ خیرات کرتا ہے تو بظاہر تو اس کے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، سود میں گھاٹا ہے اور انفاق میں، صدقہ خیرات میں منافع ہے۔ یہ کس لحاظ سے ہے؟ یہ برکت کے لحاظ سے۔ آپ سودی کاروبار کریں گے، ناجائز کاروبار، برکت نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیے جو لوگ بھی ناجائز کاروبار کرتے ہیں زندگی ہی میں دیکھیے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، مختلف طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ تو وہی فرمایا نتیجے کے اعتبار سے کیا ہے کہ سود کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے اور صدقات کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، آدمی کا دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ آپ جس کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے تو قبول بھی ہوتی ہے، اور جس سے آپ سود وصول کرتے ہیں وہ بد دعا دے گا کہ نہیں دے گا؟ ذرا مجبور ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کہاں جائے، دوا علاج کا معاملہ ہے، تو دینے کو تو سود دیتا ہے لیکن اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، بد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرے گا۔ نتیجے کے اعتبار سے یہ ہے کہ سود کے اندر کوئی برکت نہیں ہے اور صدقات کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ناشکرے ہیں، گنہگار ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے، کسی کو ضرورت پڑ گئی اس کو قرض حسن دے دیجئے۔ قرض حسن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہو جائے گا دے دینا، نہیں ہو جائے کوئی بات نہیں، جتنا دیا اتنا ہی لیں گے، فاضل نہیں لیں گے۔ لیکن جو لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور خاص طور سے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر قرآن میں عام طور سے کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا نتیجہ ہے نیک عمل۔ اگر ایمان سچا ہے تو عمل ٹھیک ہوگا،
کردار اچھا ہوگا. اور اگر ایمان کا دعویٰ ہے عمل ٹھیک نہیں، جس کا مطلب کہ ایمان کمزور ہے. اگر اچھا بیج ہے تو پودا نکلے گا، اور اگر پودا نہیں نکلا تو اس کا مطلب کہ بیج خراب ہے. تو اسی لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور جتنے وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح پہ. جن لوگوں نے ایمان کا ثبوت دیا، نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اور خاص طور سے دو چیزوں کا ذکر ہے اعمال صالحہ میں سے، بطور خاص دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے اقامت صلاۃ اور ایک ہے ایتاء زکوٰۃ. نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کی اگر آدمی کے اندر عادت ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ وہ خرچ کرے گا. اور ایک بات آپ خاص طور سے دیکھیے کہ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز ہے، اور اللہ کے جتنے حقوق ہیں اس میں سب سے اوپر کیا چیز ہے؟ نماز ہے. حقوق اللہ میں سب سے اوپر نماز ہے. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. ہمدردی کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں. تو زکوٰۃ جو ہے حقوق العباد میں سب سے اوپر ہے، اور نماز حقوق اللہ میں سب سے اوپر ہے. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. تو یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے عنوان کے لحاظ سے سر فہرست ہیں، ایک حقوق اللہ میں، ایک حقوق العباد میں. اس لیے عام طور سے قرآن نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کرتا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا اور بطور خاص نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازے گا جنت کی نعمتوں کے ساتھ. یہ تصور ہے کہ اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہ نعمت کبھی چھینے گی نہیں. اور اگر کوئی نعمت اس طرح سے ملے کہ اس سے آدمی کبھی محروم نہیں ہوگا تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. اگر یہ ہو کہ 4 دن کے بعد چھن جائے گی تو مزہ سب کرکرا ہو جائے گا. لیکن جنت میں یہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، تو نہ تو چھننے کا غم ہوگا، نہ ایسا کوئی اندیشہ ہوگا کہ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو جو لوگ ایمان عمل صالح کا ثبوت دیں گے، اللہ کے حقوق ادا کریں گے، بندوں کے حقوق ادا کریں گے، ان کے لیے اجر ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرتے رہو. وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو رہ گیا اسے معاف کرو. جو ہو گیا ہو گیا، جاہلیت میں جو لیا دیا ہو گیا. اب بھی اگر رہ گیا ہے کوئی کسی کے ذمہ بقایا سود کا تو اسے چھوڑ دو، اسے معاف کرو، ختم کرو اسے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کے حکم اسے مانو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خبردار تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ، تم دشمن ہو. اس سے اندازہ کیجئے کتنا سنگین جرم ہے. فرمایا کہ جو لوگ سودی کاروبار نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان. دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، رسول کے دشمن، دین کے دشمن ہے. وہ دینی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان قبول کرو. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، جو ہوا اس سے شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، معافی مانگ لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو ایک تو راس المال ہوتا ہے، ایک سود ہوتا ہے. آپ نے 10,000 دیا اور کہا سال بھر کے بعد 1,500 لوں گا، تو 10,000 آپ کا راس المال ہے، اور جو اس پر آپ نے بڑھایا وہ کیا ہے؟ سود ہے. ایک راس المال ہوتا، اصل رقم جو آپ نے دیا وہ راس المال ہے، اور اس پر جو اضافہ ہوتا ہے وہ ربا ہے، سود ہے. تو کہا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو اور سودی کاروبار سے باز آتے ہو
تو تمہارا جو راس المال ہے اس کو لینے کا حق ہے، کوئی بات نہیں. جو تم نے دیا ہے قرض وہ تم لے سکتے ہو، لیکن جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، فاضل کچھ نہیں لینا ہے. تو اگر تم توبہ کرتے ہو تو راس المال تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اگر راس المال کو بھی ہٹا دیا جائے تم پر ظلم ہو جائے گا، اور اگر سود لوگے تو ان پر ظلم ہوگا. تو راس المال لینے کا اختیار ہے. اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، نہ قرض دینے والے کے ساتھ نہ قرض لیا ہے اس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ انصاف ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور وہ آدمی جس نے قرض لیا تھا اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں کہ سر پہ سوار ہے، بیچارہ دے نہیں پا رہا، سر پہ سوار ہے کہ لے آؤ. تو اگر غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو مہلت دو کشادگی تک، یہاں تک کہ وہ ادا کرنے کے لائق ہو جائے. اور یہی نہیں، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، معاف کر دو تو اور بہتر ہے. ایک تو یہ کہ مہلت دے دو کہ ٹھیک ہے بھائی 3 مہینے بعد دے دینا، 6 مہینے بعد دے دینا، لیکن اس سے اوپر والی بات کیا ہے؟ تم دیکھ رہے ہو اس کے حالات خراب ہیں، وہ آدمی پریشان حال ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ چلو جو قرض دیا تو میں نے معاف کرتا ہوں. یہ اور زیادہ اعلیٰ کردار. وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دو، معاف کر دو، خیرات کر دو، یہ اور بہتر بات ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم صدقہ خیرات کا اجر جانتے ہو اور تم کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے گا، تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے تمہیں اس وقت دے گا جب تم پائی پائی کے محتاج ہوگے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو، معاف کر دو، زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن اللہ کے پاس تم کو پلٹایا جائے گا، تمہاری پیشی ہوگی. یعنی حشر کے دن سے ڈرو، حساب کتاب کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. تم کو وہاں پیش کیا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، جس شخص نے جو کچھ بھی کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. پورا پورا حساب کتاب وہاں ہو جائے گا اور کوئی ظلم کسی کے اوپر نہیں ہوگا. سورہ زلزال میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیکی کیا ہے تو اس کا انعام اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کیا ہے اس کا انجام بھی سامنے آ جائے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دیہاتی آدمی بھی آیا، تو آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. قیامت کا منظر ہے، زمین ہلا دی جائے گی، سب لوگ آئیں گے، یہ ہوگا، اور آخر میں یہ ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا انعام دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا اس کا انجام دیکھ لے گا. تو وہ آدمی دیہاتی اٹھا، اس نے کہا واہ سوتا واہ سوتا، ہائے رے تباہی، ہائے رے تباہی. یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کا نتیجہ بھی آئے گا. تو آپ نے کہا دخل الایمان فی قلب الاعرابی، نے کہا اس دیہاتی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا، کیونکہ جب آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا، تو آدمی صاحب ایمان ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری پیشی اللہ کے سامنے ہونی ہے اور ایک ایک چیز کا انجام ہمارے سامنے آئے گا. تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ربا اور سود یہ بہت بڑی سماجی برائی ہے اور ایک مسلمان کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کو قرض دے دیجئے، لیکن اس کے اوپر کچھ اضافہ کرنا، بڑھا چڑھا کر کے لینا، سود در سود وصول کرنا، یہ بالکل حرام ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سود بہت بڑی برائی ہے، اور اسی کی وجہ سے سماج کے اندر جو غریب آدمی ہے وہ پریشان ہوتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں. اسلامی نظام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں. اسلامی نظام میں بینکنگ کا بھی جو سسٹم ہوگا اس میں بھی سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض لیں، چاہے کسی اور چیز کے لیے قرض لیں، وہاں سود کی کوئی گنجائش نہیں. جائز طریقے سے کاروبار کیجئے، بیع کیجئے، تجارت کیجئے،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سود سے بالکل دور رہنا ہے اور معاشرے کو سود سے پاک کرنا، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔